کچھ بنیادی باتیں ہمارے پیش نظر ہوں کسی بھی صحابی رسول کے تعلق سے جب ہم گفتگو کریں، سنیں، پڑھیں، اس میں خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین یعنی وہ خلیفہ کہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور کا خلافت کا جو دور ہے ان صحابہ کا اس کو خلافت راشدہ قرار دیا، اور ان خلافت راشدہ میں جو خلفاء ہیں ان میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر ابن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہ، بعد اس کے عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے قریب 30 سال کا، 2.25 سال قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، 10 سال عمر ابن الخطاب کے، 12 سال عثمان ابن عفان کے، اور قریب 6 سال سے کم علی ابن ابی طالب کے سن 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک کا یہ دور آپ کے خلافت کا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا یہ جو دور ہے، ہر دور کے اندر حالات اور ماحول کے کچھ الگ الگ شیڈز ہیں، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، اور جو حالات ان کو ملے ان حالات کے اندر انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اس خلافت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے جو 5 ادوار گنائے ہیں قیامت سے پہلے جس سے امت مسلمہ گزرے گی، ان میں پہلا دور اللہ کے نبی کا دور ہے، پہلا ایرا اللہ کے نبی کا ہے، خلافت و نبوت، جس میں اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور خلافت بھی ہے۔ اس کے بعد کا دور ہے خلافت علی منہاج النبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، آپ کے منہج کے اوپر جو ہے وہ جو خلافت ہے، یہ خلفائے راشدین کا دور۔ مگر تمام یہ چاروں خلفاء کو الگ الگ ادوار ملے، الگ الگ حالات ملے، بدلتے ہوئے حالات ملے، اور ان حالات میں انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کو چلانے کی محنت کی، جدوجہد کی، یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ حالات کیا تھے؟ جہاں تک تعلق ہے اسلام کے خلاف جو ایلیمنٹس تھے وہ نبی کے زمانے میں بھی تھے، منافقین کا معاملہ ہو، یہود کا معاملہ ہو، نصارہ کا معاملہ ہو، دشمنان اسلام کا معاملہ ہو، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ یہی ایلیمنٹس کا سلسلہ آگے بھی رہا، مگر اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اس اعتبار سے وہ حالات، وہ تمام ایلیمنٹس، اس کو اللہ کے نبی نے کس طریقے سے ٹیکل کیا۔ اللہ نے بڑی صلاحیتیں بھی آپ کے اندر رکھی تھیں، اور اللہ کی طرف سے وہی کا ایک سلسلہ بھی تھا۔ وہی ایلیمنٹس بعد میں بھی شفٹ ہوئے ابو بکر صدیق کے زمانے میں، مگر ہر چیز کا ایک نقطہ کمال ہوتا ہے، اس نقطہ کمال کے بعد اب اس کے اوپر بات نہیں جا سکتی، ادھر سے دھیرے 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 نیچے کی طرف ہی آئے گی۔ تو اس اعتبار سے جو دور علی ابن ابی طالب کو ملا ہے رضی اللہ عنہ، اور اس دور میں جس طرح کے حالات تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے
ان معاملات کا نپٹارا کرنے کے لیے، نبی کے طریقے پر چلانے کے لیے غیر معمولی صلاحیتیں درکار تھیں، دینی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، اور الحمدللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اندر وہ تمام کی تمام باتیں موجود تھیں۔ چونکہ انشاءاللہ اگلا ہمارا جو درس ہوگا وہ علی بن ابی طالب کے دور کے اندر جو بھی فتنے تھے، اس کے عوامل تھے، اس کے فیکٹرز تھے، پھر جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ تمام حالات جو آپ کے سامنے تھے، ان تمام کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ مگر یہ جو اصول ہیں، یہ جو آؤٹ لائنس ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت بنیادی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے بنیادی باتیں جب ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں اور خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، جانیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے علی بن ابی طالب کی خوب تعریف کی ہے اسی اعتبار سے کہ جو حالات آپ کو ملے اور اس میں آپ نے جو معاملات کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی، نبی کے طریقے پر اس کو چلانے کی محنت کی، جد و جہد کی، اور پھر ان حالات کے اندر جو آپ کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئی، وہ ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ اپنے اندر خزانہ رکھتی ہے۔ لہذا ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان کی شہادت جن حالات میں ہوئی 18 ذی الحجہ کو، کیا حالات تھے وہاں کے، ہر مسلمان جو تھوڑا دلچسپی رکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ ایسے بلوائیوں نے جو حالات پیدا کیے تھے، ایسے ہنگامی حالات کے اندر جو ہے وہ علی بن ابی طالب کی بیعت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے، اللہ کے نبی کا فرمان وہ کیا ہے کہ 3 دن سے زائد تمہارے اوپر گزرنے نہ پائیں کہ تم بغیر امیر یا خلیفہ کے زندگی گزارو۔ اس کی ضرورت اور بنیاد کو سمجھیں آپ، نبی کا فرمان تو جو ہے وہ حق ہے، اس کی مصلحت اور حکمت آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کو لے کر صحابہ کرام نے ثقیفہ ابن ساعدہ کے اندر، بنی ساعدہ کے اندر جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی ہے۔ اس کو مسلمانوں کے اندر سے بھی بہت سے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ پوائنٹ کہ کس طرح کے حالات ہیں اور یہاں بیعت ہو رہی ہے، دیکھو ابھی یہ ہوا بھی نہیں ہے اور ایسا ہو رہا ہے، دیکھو یہ ہوا بھی نہیں اور ایسا ہو رہا ہے۔ نبی کا فرمان ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ جتنے دشمنان اسلام ہے جو دبک کر بیٹھے ہیں مستحکم حالات کے اندر، نارمل حالات کے اندر، وہ اپنی دلوں میں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کی حالت کیا ہو گئی تھی اللہ کے نبی کے پاس، تو وہ دشمنوں کو مزید ڈیمیج کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اس معاملے میں تاخیر اور دیری نہیں۔ تو بعد اس کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص اس بات کا خیال رکھا اور اس کی فکر کی کہ میرے بعد امت مسلمہ کو ایسے ہی چھوڑ کر نہ جائیں، انہوں نے اہتمام کیا، ضروری سمجھا۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے، جبکہ آپ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، ایمرجنسی کی صورت حال ہے، مگر جو چیز کی صورت میں بھی آپ کو مستولی ہے، فکر مند آپ جس بات کے لیے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اب میں کس کو ذمہ دار یہاں پر بنا کر جاؤں، اس کی امپورٹنس کو سمجھا۔ اس اہم عنوان کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو وہ جو ایکسپلائٹ کیے ہوئے نکات ہے اس میں آدمی بیرا ہو جائے گا، اس سے متاثر ہوگا۔ یہ ایسے حالات ہے، اور دیکھو اہل تشیع نے اس کو خوب ایکسپلائٹ کیا کیونکہ ان کا ایک خاص عنوان بھی ہے۔
غاصب خلافت معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو، عمر ابن الخطاب کو، عثمان ابن عفان کو وہ ثابت کرنے پر تلے رہے. تو پھر ان تین کا تقابل یہاں بھی ہو. کس طرح کے حالات کے اندر علی ابن ابی طالب کی بیعت ہوئی ہے، عثمان ابن عفان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور بڑے عجیب حالات تھے مدینہ کے اندر. اور جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا، دروازہ بند کر دیا. لوگوں نے آ کر آپ کے دروازے کو ناک کیا، کھٹکھٹایا. صحابہ کرام ہیں یہ کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کو آپ سنبھال لیں. حالات جو کچھ ہے آپ کو معلوم ہے، بلوائیوں کا فتنہ جو کچھ بھی سامنے کر گزرے تھے وہ. تو اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس طرف نہ لے جاؤ، میرا تمہارے لیے وزیر رہنا ہی بہتر ہے. وزیر جو خلیفہ کا معاون ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اس کے کام میں معاونت کرنے والا ہوتا ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے. امیر ہونے سے میں اس کو وزیر ہونے کو بہتر سمجھتا ہوں. لہذا اس کے بعد جو ہے وہ مزید جب صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور پھر یہ ایک ٹاپک ہے، یہ ایک عنوان ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کی سیادت، قیادت، خلافت، امارت، اس کے لیے علی بن ابی طالب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں تھی. اور اسی بات کو لے کر صحابہ کرام نے آپ کو قائل کیا. اب ان چاروں خلفائے راشدین کے اندر آپ دیکھیں کہ اس ایلیمنٹ کو بھی آپ سمجھیں. یہ سارے عنوانات اصولی طور پر انسان کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے. ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر ابو بکر صدیق نے انصار صحابہ کو قائل کیا نبی کی حدیث کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے. اس مسئلے کے اوپر جب اتفاق ہوا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ لوگ عمر بن الخطاب کی بیعت کریں، مگر عمر بن الخطاب نے خود ہی ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تو سب نے کی. ثقیفہ بنو ساعدہ عمل دیکھیے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ رہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آگے نہیں بڑھے. ابو بکر صدیق نے صحابہ سے مشورہ کیا. کیسے صاحب دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی امارت اور خلافت کا معاملہ آپ دیکھیں تو عمر بن الخطاب نے اپنی زندگی کے اندر عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام کا بورڈ بنایا، کمیٹی بنائی کہ میرے بعد یہ لوگ مل کر اپنے میں سے کسی ایک کو بنائیں گے. اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف کی اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہوگی، تمہاری یہ ڈیوٹی ہوگی. خلافت کے دانے دار تم نہیں ہوں گے. اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو کہا مگر یہ کام کے اندر تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی. اور جب تک کہ یہ 6 آپس میں سے فیصلہ نہ کرے کمرے میں سے باہر نہیں نکلیں گے. کن حالات میں بیعت ہو رہی ہے؟ بس یہاں پر بھی آپ دیکھیے ایسے غیر معمولی حالات کے اندر صحابہ کرام نے علی بن ابی طالب کو قائل کیا، جبکہ آپ کہہ رہے کہ نہیں میرا تمہارے لیے وزیر رہنا ہی بہتر ہے امیر ہونے کے مقابلے میں، خلیفہ ہونے کے مقابلے میں. تو پھر جب قائل کیا تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے مسجد نبوی میں سب کے سامنے بیعت ہوگی. اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، اہل مدینہ نے آپ کی بیعت کی. اب یہاں سے آپ کے خلافت کا دور ہے 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، 5 سال سے زائد، 6 سال سے کم. اور یہ کل ملا کر ابو بکر صدیق سے لے کر علی بن ابی طالب تک قریب 30 سال کا دور یہ خلفائے راشدین کا دور ہے اور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہر دور میں حالات کچھ کامن ہے، کچھ مختلف ہے، اور ہر خلیفہ نے اپنے اپنے دور کے اندر کس طریقے سے نبی کے طریقے پر اسلام کو مستحکم بھی کیا، اس کی توسیع بھی کی. اور یہ ساری باتیں سیرت کی زندگی میں ہمارے لیے ان صحابہ کرام کی زندگی میں جو ہے وہ
ایک بہترین نمونے کی صورت میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ وافر مقدار میں ڈفرنٹ سچویشن کے اندر کس طرح کا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کا بڑا خزانہ موجود ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اغیار نے بہت کچھ سیکھا ہے، اغیار نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس تعلق سے عبدالرؤف جھنڈا نگری صاحب کی ایک کتاب کل پرسوں 2 دن سے میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ ریفرنس اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، سنا بھی تھا۔ انہوں نے ہریجن اخبار کے اندر 1935 کے اندر جب لوکل سیلف گورنمنٹ بنی تھی ہندوستان کے اندر، انگریزوں نے بھارتیوں سے کہا تھا کہ کیجیے آپ، تو اس وقت ہریجن اخبار کے اندر 1937 کے اندر 47 سے پہلے اس وقت جو ہے وہ ایم کے گاندھی نے 2 خلفائے راشدین کا ریفرنس دیا تھا، اور بطور رول ماڈل کے، بطور نمونہ کے کہ آج میں تمہارے سامنے ایز اے رول ماڈل ان 2 شخصیتوں کو رکھتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اغیار نے اس ایڈمنسٹریشن سے، اس مینجمنٹ سے ڈفرنٹ سچویشن میں بہت کچھ سیکھا ہے، جبکہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے سیکھیں، سمجھیں۔ لہذا چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر 30 سال کا ذکر ہے، 30 سنۃ خلفائے راشدین کا دور، اور یہ برابر علی بن ابی طالب کے اوپر آ کر 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ کاؤنٹ کر لے انسان، نبی کی حدیث سے اس کا تقابل کر لے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس دور کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے خلفائے راشدین کے دور سے۔ یہ سب باتیں جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، جب تاریخ کے میدان میں جب انسان اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو 30 سال کو ڈکلیئر کرنا خلفائے راشدین کے دور پر، اور پھر امت کو اس بات کی نصیحت کرنا قیامت تک آنے والے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین راشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا النواجذ، کہ میرے بعد میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے، علیکم بسنتی، تم پر انیواریہ ہے، لازمی ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ یہ 30 سال کا جو دور بالخصوص یہاں پر نبی نے اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا، خلفائے راشدین اور مہدیین ہدایت یافتہ میرے بعد، اور تمسکو، اس کو اچھی طریقے سے تم پکڑ لینا، تھام لینا، اور اس طریقے سے جکڑ لینا اس کو اچھی طریقے سے، جیسے داڑھ سے کوئی چیز جو ہے وہ سب سے مضبوط گرپ انسان کی ہے، ہاتھ کی گرپ ہے، پکڑ لیتا ہاتھ سے کسی چیز کو، تو جتنی گرپ انسان کے جسم کے اندر موجود ہے اس میں سب سے مضبوط گرپ یہ داڑھ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کیا ہے، اتنا مضبوطی کے ساتھ میں میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو تھامے رہنا، پکڑے رہنا مضبوطی کے ساتھ۔ لہذا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین کے دور خلافت کی خصوصیات اور ماخذ، جہاں سے آپ نے اس سلسلے کو چلایا نبی کے طریقے پر، ایک اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علی بن ابی طالب کی دور خلافت کے اندر کہ جتنے بھی آپ نے اس قریب 5 سال سے زائد عرصے کے اندر جو یہ سلسلہ چلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر خلافت کا، اس کے اندر قرآن مجید آپ کا اولین ماخذ تھا، اس کے دلائل، اس کے واقعات کی بھرمار ہے۔ اب ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے واقعات کی صورت کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی کے توسط سے امت کو یہ حکم دیا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف یہ کتاب کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ
کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں. تو اللہ کے نبی کا دور خلافت و نبوت اور خلفائے راشدین کا دور، یہ اصول اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، یہ علی بن ابی طالب کی خلافت کی خصوصیات یا اس کے ماخذ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، تو خود علی بن ابی طالب جب چونکہ آپ کے ماتحت میں کئی علاقوں کے گورنر تھے، افسران تھے، قاضی تھے، عمال تھے، ڈفرنٹ آفیسرز تھے، ہر ایک کو آپ نصیحت یہی کرتے تھے کہ اسی طریقے پر کام کرنا ہے. ان میں سے دوسرا ماخذ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور آپ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرو کیونکہ وہی بہترین طریقہ ہے، اور آپ ہی کی سنت کو اختیار کرو کہ یہی افضل سنت ہے. دوسرا ماخذ اسی کی تلقین تعلیم آپ امت مسلمہ میں عام سے لے کر جو بھی ذمہ داران ہوتے تھے، عمرہ ہوتے تھے، ان کو یہی نصیحت کرتے جب وہ اس عہدے پر ہوتے یا اس عہدے پر ان کو فائز کیا جاتا، انہیں جو جو واضح نصیحتیں کی ہیں کہ کس طریقے سے تم اپنی ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو ادا کرو گے. اسی طریقے سے اپنے پیش رو خلفاء کی اقتداء. اب اس کو لے کر بے شمار دلائل ہیں. اب یہ دلائل دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو دور پایا اس دور کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر بلوائیوں نے 13 ایلیگیشنز لگائے تھے، جس کو لے کر انہوں نے بلوا کیا تھا، اور جتنے بھی معاملات کو لے کر عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد بھی وہ معاملات گردش کرتے رہتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ بلوائی جو ہے وہ اس طرف انگلیاں اٹھاتے تھے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا. مگر آپ کی زندگی میں بھی جب آپ نے مسجد نبی کے اندر ان 13 کے 13 الزامات کا جواب دیا، اور اس کی شہادت علی بن ابی طالب نے مسجد نبی کے اندر سب کے سامنے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں جو پیش کی ہے عثمان بن عفان نے یہ حق ہیں، اور آپ کے بعد بھی جو لوگ یہ معاملات اٹھاتے تھے تو آپ عثمان بن عفان کا دفاع کرتے اور یہی کہتے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد انہی خلفائے راشدین کی اقتداء کرنے والا ہوں. اور وہاں سے آپ نے روشنی مستعار لی. یہ تیسرا ماخذ ہے آپ کے دور خلافت کی خصوصیات آپ کہیں اس کو، کیونکہ کسی نے خصوصیات کے تحت یہ عنوان قائم کیا اور کسی نے جو ہے وہ آپ کے ماخذ کے طور پر کہ کہاں سے کس طریقے سے آپ نے آپ کے خلافت کے دور کی جو خصوصیات ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی تھا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد تم اقتداء کرنا ابو بکر صدیقی اور عمر بن الخطاب کی. لہذا جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے اس 5 سال سے زائد کے عرصے کے اندر جو بھی آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اس کے اندر یہاں سے ان 3 خلفائے راشدین سے بھی آپ نے روشنی لی ہے. قرآن، اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کے پیش رو ان 3 خلفائے راشدین سے روشنی لی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب آپ نے خلافت کی بیعت ہونے کے بعد جو خطبہ آپ نے دیا ہے وہ خطبہ بالکل مماثل ہے ابو بکر صدیق کے جو خلافت کو اختیار کرنے کے بعد، اس ذمہ داری کو لینے کے بعد عمر بن الخطاب کے. جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ لوگوں جب تک میں سیدھی راہ کے اوپر چلوں تم پر واجب ہے، لازم ہے کہ تم میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو. طاقت ایسی بنے گی. ہاں اگر میں کہیں راستے سے ہٹ جاؤں تو تلوار کی نوک سے مجھے سیدھا کرنا. یہی بات علی بن ابی طالب نے، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اپنے پیش و خلفاء کی پیروی کروں تم پر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو. لہذا جو ہے وہ یہی امت کی طاقت بھی ہے، یہی امت کی اسٹرینتھ بھی ہے. ایک کہ جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق چل رہا ہے،
تو پھر ایسی صورت میں کوئی آناکانی نہ کرتے ہوئے اس کو قوت دینا، اس کو طاقت دینا، اسٹرینتھ کو بڑھانا، یہی حکمت اور مصلحت ہے دو طرفہ عمل کے اندر۔ خلفائے راشدین کے اس دور کی خصوصیات میں سے عمر بن الخطاب کے اس جملے کو یاد رکھیے، ایسا بہت مفصل کنٹینٹ علی بن ابی طالب کے آپ کو اس دور کے اندر ملے گا۔ لوگوں، اگر ہم غلط چلیں اور تم اگر ہم کو روکو ٹوکو نہ تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ ہمیں غلط چلتے ہوئے دیکھو، خاموش رہو، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اگر ہم تمہارے ذریعے سے اس کی گئی اصلاح کو قبول نہ کریں، ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی ہے، یہ اصول ہے، کتنے بہترین اصول ہے۔ جب سیدھا چل رہا ہے تو تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ خواہ کوئی رکھنے پیدا کرو، اور اگر غلطی دیکھو تو اصلاح کرو۔ کیسے بے باکی کے ساتھ صحابہ کرام بڑی مجلسوں کے اندر، صحابہ کی مجلسوں کے اندر ٹوکتے تھے، اس کی کتنے فائدے مصلحتیں ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ علی بن ابی طالب کے دور خلافت کی خصوصیات ہیں، اور دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے پیشرو خلفاء کی اقتدا کی ہے۔ بار بار آپ کے اس دور کے اندر اس بات کا اعادہ ہم کو ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا ایلیمنٹ آپ کے دور خلافت کی خصوصیات یا خلفائے راشدین کے دور خلافت کی خصوصیات بھی ہیں شورائیت، مشورہ۔ اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا، وشاورہم فی الامر، کہ جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ ان سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، تو اس کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو مشورہ، تو علی بن ابی طالب کی اس دور خلافت کے اندر 5 سال سے زائد عرصے میں یہ لمبا مفصل باب ہے، آپ نے کس طریقے سے مشورے کیے ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے سیکھنے کے لیے۔ اور پھر اس مشورے کو لے کر جو ہے وہ آپ کے جو اقوال ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت ہی میں ہدایت ہے، باہمی ہدایت مشاورت کے اندر ہی ہدایت ہے۔ خودرائی کو ترجیح دینے والا، یعنی اپنی منمانی کرنے والا، میں جو کروں وہی ٹھیک، ڈکٹیٹرشپ اختیار کرنے والا، خودرائی کے اوپر چلنے والا دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہدایت شورائیت کے اندر ہے، مشورہ کر کے کام کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب کبھی کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، جیسے مالک بن حارث کو جب آپ نے مصر کا حاکم بنایا اپنے دور خلافت کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، مشورہ اس کو لے کر جو آپ کی فقاہت تھی، سمجھ بوجھ تھی، کیونکہ اسلام کے بہت سارے ٹاپکس ہیں نا، اس میں سے مشورہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ پورا ایک ٹاپک اور سبجیکٹ ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ لہذا کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ بخیل سے مشورہ مت لینا، صاحب رائے جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جس کی رائے صحیح ہوتی ہے، صحیح نتیجے تک جو پہنچتا ہے۔ فیصلے کرنا یہ اہم نہیں ہے، صحیح فیصلے تک پہنچنا۔ ایک آدمی نے فیصلہ کر دیا، صحیح فیصلہ بھی ہے یہ۔ آپ کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت کے اندر ہدایت ہے، اور خودرائی کے اوپر چلنے والا گمراہی کے اندر اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بخیل سے مشورہ مت کرنا۔ معلوم ہے آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کی رائے کے اندر اس کا بخل کا دخل ہو جائے گا۔ لہذا بخیل کو مشورے میں شامل نہ کرنا کہ وہ تمہیں فضل و احسان کے ذریعے سے بہکائے گا اور فقر و افلاس سے ڈرائے گا۔ وہ جب مشورہ دے گا، بخیل ہے، فقر سے افلاس سے ڈرائے گا، اور فضل و احسان کے ذریعے سے، اس عنوان کے ذریعے سے
تمہیں جو ہے وہ بہکائے گا. بزدل سے مشورہ مت کرنا، بزدل تمہاری ہمت کو کمزور کر دے گا، اور لالچی اس سے مشورہ مت کرنا کہ ظلم کو مزین کر کے تمہیں دکھائے گا. ظلم ہے اس کو سجا کر دکھائے گا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. یہ آپ کی سمجھ بوجھ، تفقہ فی الدین اور اس کے اندر ڈیپتھ اس کے دلائل ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مشورے کا اپنی جگہ پر ایک عنوان ہے کہ صاحب الرائے اور اس میدان کا ایکسپرٹ. اسی لیے آپ دیکھیے عمر بن الخطاب نے اپنی بیٹی سے بھی مشورہ کیا ہے، بچوں سے بھی صحابہ نے مشورے کیے ہیں. جب ان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، خلفائے راشدین کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے، نبی کے فرمودات کے حوالے سے. اسی طریقے سے عدل و مساوات، یہ خلفائے راشدین کے دور خلافت کا خاصہ ہے، عدل و انصاف. اب اس کے ایک لمبی فہرست ہے جو اس کے واقعات کی. اب آپ دیکھیں ایک زنا ہے، زنا کا عمل ہے، مگر ایک زنا وہ ہے جو برضا و رغبت ایک عورت کرتی ہے، اپنی رضامندی سے کرتی ہے. دوسری طرف زنا بالجبر ہے، ایک عورت سے اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، اس کی مرضی شامل نہیں تھی. ایک وہ ہے اضطراری زنا، نہ چاہتے ہوئے حالت مجبوری کے اندر کیا گیا زنا. اب ظاہر سی بات ہے ایسے کمپلیکیٹڈ معاملات کے اندر عدل و انصاف اور فیصلے کرنا علی بن ابی طالب کا خاصہ ہے. چاہے آپ بحیثیت وزیر کے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہو، جب آپ نے کوئی قضا اور کے معاملے کے اندر، عدل و انصاف کے معاملے کے اندر جب آپ سے مشورہ کیا گیا یا آپ نے اپنی رائے کو دیا، تو اس وقت سے لے کر اور پھر اپنے دور خلافت کے اندر اس کی ایک لمبی فہرست ہے. خلفائے راشدین کے ذریعے سے لیے گئے جو سنہرے فیصلے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کوئی انسان اگر چلتے پھرتے ٹرین میں، بس میں اگر پڑھنا چاہے تو بہترین کتاب سنہرے فیصلے، اللہ کے نبی سے لے کر صحابہ کرام نے کیسے کیسے فیصلے لیے، اس کے اندر کیسی کیسی عقل مندیاں اور دانائیاں پوشیدہ ہیں. اسی طریقے سے چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا، کم عمری سے لے کر نوجوانی اور جوانی تک کا، تو اللہ کے نبی کے زیر تربیت اور پھر اللہ کے نبی نے آپ کو کئی جگہ کا قاضی بنایا، فیصلے کرنے والا. لہذا خود علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا یمن کا قاضی بنا کر، ایک گورنر ہے، یمن کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رہے رضی اللہ عنہ، اور عمرو بن معاذ بن جبل رہے. یمن کے دو حصے تھے، ایک حصے کے اوپر ابو موسیٰ اشعری تھے، ایک کے اوپر جو ہے وہ معاذ بن جبل تھے. اور وہاں پر جو لوگوں کے فیصلے کرنا اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق بحیثیت قاضی کے، تو اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کو یہاں کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور آپ کے لیے خصوصی دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کی جو سند ہے وہ حسن ہے فضائل صحابہ کے حوالے سے کہ اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ، کہ اللہ اس کی زبان کو ثابت رکھ، یعنی درست بات زبان سے نکلے، اور دوسرے اس کے دل کو ہدایت دے، کیونکہ انسان کے لیے ہدایت کا جو محور اور مرکز ہے وہ دل ہے. جب دل کو ہدایت ملتی ہے تو پھر ہر چیز کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تغابن میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. لہذا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ
جس کے چاہتا ہے دل کو ہدایت دیتا ہے. جب دل کو ہدایت ملتی ہے تو پھر انسان کی آنکھ کو، کان کو اور زبان کو، اٹھنے والے قدم کو، ہاتھ کو، سب کو ہدایت ملتی ہے. انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، نبی نے فرمایا جب اس کی اصلاح ہوتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے. جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پورے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے دور خلافت کی خصوصیات کے اندر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام اور اس ادارے کو مستحکم کرنا، پائیدار بنانا، اس کی توسیع کرنا، اس عمل کو بھی آپ نے اپنے دور کے اندر بخوبی بہت اچھے انداز کے اندر اس کو ادا کیا. اب اس کے 3 ادوار، 3 اسٹیجز ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك ضعف الإيمان. جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اللہ نے طاقت دی ہاتھ سے روکے. اب خلافت کا ادارہ ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک ادارہ جس کے پاس پاور ہے، آپ نے اس کو مزید قوت اور طاقت عطا کی، بزور طاقت کے ذریعے سے برائی کو روکنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کے اندر اس کے استحکام کے لیے، اس کی توسیع کے لیے مسلسل امر بالمعروف نہی عن المنکر باللسان اس کے اہتمام کیے. اسٹیبلشمنٹ تو ایسے ہی ہوگا، ایکسٹینشن بھی ایسے ہی ہوگا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے سے نہیں ہوگا، مسلسل یہ عمل جاری رہنا. تو اس ادارے کو بھی آپ نے مستحکم پائیدار کیا اپنے دور خلافت کے اندر. اور بازاروں کی اصلاح، جتنے بھی مدینہ کے اندر، مدینہ کے آس پاس میں اسلامی مملکت کے تحت بازار آتے تھے، ان کی اصلاح کرنا، سپرویژن کرنا، بازاروں میں گھومنا، تاجروں کو تلقین کرنا، انہیں واعظ و نصیحت کرنا، قرآن اور احادیث کے حوالے سے انہیں اس لائن سے ان کی رہنمائی کرنا. اسی طریقے سے مسافروں کو، بھٹکے موؤں کو راستہ دکھانا، کمزوروں کی بازاروں کے اندر مدد کرنا اور تاجروں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنانا. بازاروں کی اصلاح کا عمل تمام خلفائے راشدین کے دور کے اندر رہا. ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں یہی کہ اپنے گزشتہ خلفاؤں کی آپ نے ابتدا کی ہے. عمر بن خطاب اعلان کیا کرتے تھے بازاروں کے اندر کہ جو بھی اسلامی طور طریقوں کو نہیں جانتا ہے کاروبار کے، وہ ہمارے بازاروں میں نہ آئے، ہمارے بازاروں میں انٹری نہ کرے. اگر وہ نہیں جانتا ہے اسلامی اصول، قانون، ضابطے تجارت کرنے کے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کا جو بھی اوامر اور نواہی چھوڑے ہیں، مثال کے طور پر کہ اسلحہ لے کر بازار میں انسان نہ جائے. اس زمانے میں اسلحہ وغیرہ رکھنا ان کے ایک یونیفارم کا ایک پارٹ تھا. اگر نیزہ وغیرہ ہاتھ میں ہے تو پھل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے. ایسی چھوٹی سے لے کر بڑی باتیں یہ سب خلفائے راشدین کے دور میں، نبی کے زمانے سے ہم کو سلسلے وار جو ہے وہ ہم کو ملتی ہے. یہ خاصہ ہے خلفائے راشدین کے دور خلافت کا. اسی طریقے سے محکمہ قضا، جو عدالتی فیصلے ہوتے تھے، حدود ہے، جرائم ہے، تعزیرات ہے، اس کے انمول نقوش جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر چھوڑے ہیں. اور یہ خاص آپ کا یہ سبجیکٹ بھی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے سے آپ قاضی جو ہے وہ بنتے چلے آئے تھے. کئی علاقوں کے اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری آپ کو دی تھی. اور چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان تعدوا امان، کہ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ امانتوں کو جو ہے وہ ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں. تو لہذا جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر اس قضا کے محکمے کو بھی جو ہے وہ مستحکم اور پائیدار کیا. یہ بھی آپ کے دور خلافت کی خصوصیات میں سے ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو مالیاتی ادارے ہیں، بیت المال ہے، مالیاتی ادارے ہیں، اس کو مستحکم کیا، پائیدار کیا. اور آپ کے نقطۂ نظر کو پیش کیا گیا ہے کہ خراج کو محض آپ محصول کے نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ مکمل اقتصادی ایک مسئلے کی حیثیت سے آپ دیکھتے تھے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے علی بن ابی طالب کے اقوال، آپ کی فکر کیا کہتے تھے آپ اس کو لے کر؟ یہ خراج وصول کر لیا، یہ کوئی صرف محصول کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مسئلے کی حیثیت سے آپ دیکھتے تھے، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ جو محکمہ ہے مالیاتی محکمہ، اس کی خاص نگرانی کرتے تھے، اور خفیہ جو ایجنسیاں تھی، جاسوس تھے، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس ادارے کو بھی تقویت دی کہ یہ مالی ادارے درست طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلیں، اس میں کوئی بدعنوانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، سیلاب آ گیا یا باڑھ آ گئی یا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت میں جب حالات تبدیل ہوتے تو اس وقت میں خراج کو لے کر جو آپ نے فیصلے لیے ہیں، جب قحط پڑا ہے، جب پیداوار نہیں ہوئی، جب بارش نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو لچک ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہ علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں جو لیے گئے فیصلے ہیں۔ چونکہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو یہی بات ہے کہ علی بن ابی طالب کے دور خلافت کے اندر یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ ہوئی، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اس دور کے اندر ان سچویشن کے اندر جو آپ کو ملی تھی، آپ نے کتنے زبردست کارنامے انجام دیے کہ اسلاف نے خوب آپ کی تعریف کی ہے، جو آپ نے صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، جو نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالخصوص جو اس دور میں خانہ جنگیوں کا ایک سلسلہ تھا، اس سے پہلے کبھی بھی ایسے خانہ جنگیوں کا دور نہیں تھا، پچھلے تینوں خلفائے راشدین کے دور میں ایسے خانہ جنگیوں کا دور نہیں تھا جو علی بن ابی طالب کے دور میں جو خانہ جنگیوں کا دور تھا، باہم مسلمان آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ ان حالات کے اندر بھی ان تمام کے تمام ڈفرنٹ ڈویژنز کو آپ نے جو ہے وہ مستحکم کرنے کی کوشش کی، اس کو اسٹیبلش رکھنے کی کوشش کی، اس کو توسیع دینے کی کوشش کی، اور جو حالات تھے وہی دراصل جو ہے وہ اس کے زوال کی وجہ بھی بنی۔ لہذا آپ نے اس دور کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہے، جو کھائی ہے، اس کو پاٹنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے آپ کے دور کے اندر جو قاضیوں کی حیثیت سے آپ نے جن جن لوگوں کو منتخب کیا، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی شخصیت کو دیکھیں تو کتنا بہترین انتخاب تھا علی بن ابی طالب کا۔ اس میں شریح بن حارث ہیں، ابو موسیٰ شریح ہیں، عبید اللہ بن مسعود ہیں، عثمان بن حنیف ہیں، قیس بن سعد ہیں، عمارہ بن شہاب ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین ہی کے دور کے اندر مقدمات کے اندر جو سماعت ہے، اس کے اندر آپ کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، اور وہ تبدیلیاں اس اعتبار سے تھی کہ جو جدید حالات پیدا ہوئے تھے، اس کے جو تقاضے تھے اس کی نسبت سے، مگر اس کے باوجود آپ نے کہ یہ جو حالات ہیں کہ ایک نئی چیز کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے لوگ، اور اس اندیشے سے کہ امت مسلمہ میں اختلاف ہو جائے گا، لہذا جو ہے وہ آپ نے اس کو نہ صرف مؤخر کیا بلکہ جتنے قاضی تھے ان کو کہا کہ سابقہ نوعیت کے اوپر ہی آپ اکتفا کرتے ہوئے فیصلے کرتے چلے جائیں، جب تک کہ امت کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی امت کے اندر چیز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لے، ورنہ امت میں مزید اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ کیسے کیسے فیصلے باریک بینی کے ساتھ آپ نے کیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی کسی فیصلے کو مؤخر بھی کرنا پڑتا ہے، حالات اور سچویشن اس طرح کی نہیں ہوتی، فیصلہ صحیح ہے مگر اس کو مؤخر کرنا، یعنی اس وقت اس کے لیے صحیح وقت، صحیح ٹائم اور صحیح حالات۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قضا کی اہلیت کے لیے آپ کے پاس پورے اصول تھے کہ جو بھی عہدے اور منصب کے اوپر فائز ہوں گے ان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، ان میں کون سی صفات ہونی چاہیے۔ لہذا عاقل ہو، بالغ ہو، ناسخ و منسوخ کا اس کو علم ہو، لالچ اس کے اندر نہ ہو، بہادری اس کے اندر ہو، غصہ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر سچویشن کے اندر وہ غصے کا شکار نہ ہو جائے، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، جذبات
میں نہ آ جائے کوئی پرٹیکولر سچویشن میں کو دیکھنے کے بعد میں، جب تک کہ دونوں پہلوؤں کو نہ سن لے۔ اسی طریقے سے سابقہ فیصلوں کا اس کے پاس علم ہو کہ ماضی کے اندر اس معاملے میں کیسا فیصلہ کیا گیا۔ جیسے آج بھی آپ کو معلوم ہے عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ریفرنسز جو دیے جاتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے اور اس طرح کا فیصلہ فلاں ڈیٹ میں فلاں اسٹیٹ کے اندر ہائی کورٹ نے بھی دیا تھا۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی کہ اس کو سابقہ دیے گئے فیصلوں کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء اور دانشوروں سے وہ مشورہ کرنے والا ہونا چاہیے فیصلہ کرنے سے پہلے، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کرنے والا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ فیصلہ کرے گا تو کسی کے فیور میں ہوگا، کسی کی مخالفت میں ہوگا، تو مخالفت میں جو ہوگا وہ ملامت کرے گا، تو وہ بے نیاز ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملامت کرتا ہے کرے، مگر اس کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، خود بھی آپ اس کے اوپر عمل پیرا رہے، اور اسی کی تلقین عہدیداروں کو اور بالخصوص جو عدالتوں کے قاضی تھے ان کو آپ کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے فیصلے کیسے ہونے چاہیے؟ رشوت اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور جو فیصلے وہ مفت ہونے چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں نا سستا انصاف، سستا نہیں فری انصاف۔ آج آپ کو معلوم ہے انصاف کتنا مہنگا ہے، مطلب یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے جب انصاف کا مہنگا ہو جانا ہو، عام انسان کی پکڑ سے اور پہنچ سے انصاف باہر ہو جائے، اور پھر انصاف ڈیلے، کہاوت ہے ڈیلے جسٹس نو جسٹس۔ جب آپ نے کسی فیصلے کو ڈیلے کر کے فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ عدل نہیں ہے، وہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ اس 10 سالوں کے درمیان کے اندر جو کچھ اس کو بھگتنا پڑا فیصلے کے انتظار کے اندر، تو پھر انصاف نہیں ہوا، نا انصافی ہوئی۔ جلد انصاف، مفت انصاف، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے دور خلافت کی خصوصیات میں سے۔ مگر علی بن ابی طالب کی خلافت کا جب بھی ہم ذکر سنتے ہیں یا ہمارے ذہن میں بات آتی ہے یا بات ہوتی ہے یا چرچا ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، تو بس جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا مقدمات کے اندر وکالت کا آغاز ایک ہوتا ہے کہ جس کا مقدمہ ہوتا ہے، ایک مقدمے کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، وکالت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو علی بن ابی طالب نے اپنے معاملات کے اندر خود اپنے خاندان سے وکالت کرتے تھے، آپ کی طرف سے عقیل رضی اللہ عنہ، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے تو اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب۔ تو اس طریقے سے اس کا بھی ایک رواج چلا، مدعی ہے، دعویٰ جس نے کیا ہے، جس کے خلاف کیا ہے، اس کی طرف سے وکالت کرنے والے دلائل کی روشنی کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ خصوصیات ہیں، اور پھر آپ کہا کرتے تھے کہ جو میرے وکیل کے حق میں فیصلہ ہو وہ میرے حق میں، اور جو میرے وکیل کے خلاف فیصلہ ہو وہ میرے خلاف ہے، اور میرے لیے وہ قابل قبول ہے۔ اور ایسے ہونے والے فیصلے خود آپ کے دور خلافت میں اور پہلے اس کی نظیریں ہم کو ملتی ہیں کہ جو بھی فیصلہ قاضی کی طرف سے آپ کے فیور میں آیا آپ نے اس کو قبول کیا، جو خلاف گیا اس کو بھی آپ نے قبول کیا۔ لہذا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چونکہ ہمارا اگلا اور آخری درس جو ہوگا اس میں انشاءاللہ یہی جو معاملات تھے، جو حالات تھے، اختلافات پیدا ہوئے، باہم آپس میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کو ہم احتیاط کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، صحابہ کرام کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر ہمیشہ جب بھی اس تاریخ کے میدان میں آدمی اترے، سنیں، یاد رکھے الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام جو صحابہ ہیں وہ عدل کے اوپر ہیں۔ کچھ آؤٹ لائنس ہیں، ہر علم کی آؤٹ لائنس ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے اندر کوئی ایک عمل ہوا ہے، آج کے زمانے میں اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے، عمل کامن ہے مگر انسان مختلف ہیں، وہ لوگ الگ ہیں۔ ان اصولوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، اپنے حالات کے اوپر اس کو قیاس کر کے کہ کوئی فیصلے کرنا، یہی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کا جب بھی معاملہ ہو، یہ بہت نازک عنوان ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی ان کو دلیل دی ہے،
اپنے قرآن مجید میں وہ دلیل نازل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فردن فردن بشارتیں دی ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ دور اور اس کے بعد کا جو دور ہے اسلامی تاریخ کا، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ دریا میں پانی بہا، غیر مسلم بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا ریفرنس دے کر جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اہل تشیع اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ اصول جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کے آؤٹ لائنس ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت کو اللہ تعالیٰ جاگزی فرمائے، اس کو بڑھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آخرت کے اندر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رکھے، ان کی کمپنی، ان کا ساتھ ہمیں عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.